الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ الکریم وہ چیز تمہیں یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جیسے باطنی بیماریاں جو ہیں، باطنی بیماری کیا ہے انسانوں میں جو، اور اس کا علاج بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ تکبر، یہ بھی باطنی بیماری ہے۔ اس کا اظہار جو ہے وہ یوں ہو جاتا ہے کہ بندہ جو ہے نا یوں تھوڑا چلے گا ایسا کہ جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شخص متکبر ہے، اور اس وقت جو ہے اس کی تکبر والی کیفیت ہے، یا یہ کہ سامنے جو بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا ہے اس کو اس انداز سے وہ ہٹائے گا یا اس انداز سے وہ دیکھے گا، تو یہ ظاہر یہ خطرناک بیماری ہے تکبر۔ اب پڑھے لکھے طبقے میں یہ بیماری جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے عموماً، کہ چونکہ وہ ان کا کیا ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ یوں سمجھے کہ اگر کوئی عام الیکٹریشین ہے، اب اگر کوئی انجینئر ہے، الیکٹریکل انجینئر ہے، اب عام الیکٹریشین کو وہ بالکل گھٹیا جانے گا، ارے اس کو کیا پتا ڈبل فیس سیفٹی ریلے کیا ہوتی ہے، اس کو کیا پتا کہ یو وی ٹی ریلے کیا ہوتی ہے، کہ اگر اول وولٹیج اگر ہائی ہو جائے تو کیا پروٹیکشن لگانی ہے، اور وولٹیج لو ہو جائے تو کیا کرنا ہے، تو ای او سی آر ریلے کیا ہوتی ہے، وہ سارا وہ اسی کو جو ہے نا وہ سارا جو ہے نا وہ اسی پہ سارا برستا رہے گا۔ اچھا آئی ٹی والا ہے، اب وہ کوئی نیا نیا بچہ سیکھا، اس نے کمپیوٹر سیکھا، بچے سے مراد ہے کہ نہیں وہ بھی اس حوالے سے نو مولود ہے۔ اب وہ آئی ٹی والا جو ہے نا ماہر، وہ بولے گا اس بیچارے کو، بیچارہ تو بولے گا اس کو کیا پتہ یہ کیا ہوتا ہے، یوں یوں وہ اپنے جو ہے نا وہ من میں سو حقیر جانتا ہوگا۔ تو ذرا یہ ہے تکبر۔ اسی طرح ہر ایک کو لے لیں، ایک ڈرائیور ہے، ایک ہے نیا ڈرائیور، ایک ہے پرانا ڈرائیور، تو یہاں پہ بھی تکبر ہو سکتا ہے۔ اس طرح عالیشان گاڑی والا چھوٹی گاڑی والے کو دیکھ کر تکبر کر سکتا ہے۔ تو چونکہ تکبر میں بھی زور ہے کہ اب ضروری نہیں کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ بادشاہ ہی بنے اور اپنی رعایا پر جو ہے نا وہ اپنی رعایا کو حقیر جانے، ضروری نہیں۔ ایک بندہ کسی ایک کو بھی حقیر جان کر جو ہے نا وہ تکبر والے گناہ میں پڑ سکتا ہے۔ تو تکبر کیا ہے؟ سامنے والے کو حقیر جاننا۔ تو یہ بیماری خطرناک ہے اور اس پر سخت وعید بھی ہے۔ اچھا، چونکہ تکبر صرف ایک ہی ذات کو زیب دیتا ہے، وہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، چونکہ اسی نے سب کچھ بنایا ہے، تو بڑائی اسی کے لیے ہی ہے کہ جس نے سب کچھ بنایا۔ ہم تو اس کے بندے ہیں، ہم تو مخلوق ہیں، ہمارا ہے کیا؟ مثالیں تو ویسے ہی دیتے رہتے ہیں نا، کہ اب فی زمانہ دیکھا جو حالیہ مثال موجود ہے، لاہور میں جو پوش علاقہ تھا، یہ سیلاب آیا تو سب کہاں ہیں ابھی؟ آزمائش میں ہے نا بیچارے سب، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو حالانکہ تھے کتنے مالدار، یہ سنا ہے بہت مالدار سوسائٹی تھی وہ، تو یعنی وہ لوگ بیچارے آزمائش میں آ گئے۔ تو بڑے سے بڑا مالدار بھی آزمائش میں آ سکتا ہے اور غریب سے غریب بھی آزمائش میں آ سکتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ عافیت طلب کرنی چاہیے، چونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بندہ تنگ دستی کی وجہ سے بھی، فقر کی وجہ سے بھی، غربت کی وجہ سے بھی کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، چونکہ وہ ایسے کلمات بک دے گا، وہ ایسے جو ہے نا وہ کلمات وہ کہہ دے گا کہ جس سے اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ یعنی یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے گا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ پر وہ اعتراض قائم کر دے گا، تو وہ بھی کفر ہو جائے گا۔ اللہ سے ہمیں عافیت طلب کرنی چاہیے۔ اچھا، پھر یہ کہ تکبر ہو گیا، حسد ہو گیا، اور بغض و کینہ، یہ بھی باطنی بیماری ہے، کہ بغض و کینہ وہ دل کی چھپی ہوئی دشمنی، کہ بعض اوقات بندہ جو ہے وہ اپنے ہم پلہ سے، اپنے بڑے سے بدلہ نہیں لے پاتا اس وقت، مگر کیا اب یہ دل میں یہ رکھ لیتا ہے۔ اب کیا اس کو 1 سال بعد موقع ملا، 2 سال بعد موقع ملا تو اپنی دشمنی نکالتا ہے، تو یہ ہے بغض۔ اور اس کو مثال دی گئی ہے اونٹ سے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو نا فرمایا نا، اونٹ جو ہے نا یہ کینہ رکھتا ہے۔ آپ اونٹ کے بارے میں جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا، یا اس کی ذرا ہسٹری دیکھ لیجیے گا اونٹ کی۔ یہ بعض اوقات جو ہے وہ جیسے اس کے مالک نے اس پر ظلم کیا،
ابھی تو چونکہ یہ بیچارہ جو ہے نا نکیل میں، اچھا یہ تو ویسے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جانور ہے مرفوع القلم ہے، اس کو تو کوئی قلم چلے گا نہیں، یہ بغض رکھے جو بھی کرے، لات مارے جو بھی کرے انسان کو، اس کو کوئی تعلق نہیں ہے. خیر جانور ایسے عقل تو ہے نہیں. اب یہ کیا ہے کہ اس پر اس کے مالک نے سزا ظلم کیا نا، تو اب یہ دل میں رکھ لیتا ہے، اب یہ بس انتظار کرتا ہے اپنے مالک کے غافل ہونے کا. جس دن اس کا مالک غافل ہوا اس دن یہ حملہ کر دیتا ہے. اور اس کا حملہ کیا ہوتا ہے، یہ بس خالی گدی سے پکڑتا ہے اپنے دانتوں سے، اور اپنا جو گھٹنا ہے نا یہ اس کی پیٹھ پہ رکھ دیتا ہے. وہ چیخے گا، اس کی چیخ نہیں نکلے گی، اٹھے گا اٹھ نہیں سکے گا، اونٹ کے سامنے کون اٹھے گا، بس پھر جب تک دم نہیں نکلتا یہ چھوڑتا نہیں ہے. تو یہ ہے اونٹ. اب آپ کو جیسے قربانی کے دنوں میں اونٹ آتا تھا، میں تو اسے یوں ہی ڈرتا تھا اونٹ سے، کہ مجھے کیا پتا میرے سے کوئی غلطی ہو گئی، اس نے جو نا وہ کوئی رکھ لیا ہو کینہ مجھ سے. خیر اللہ کا شکر ہے کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، چونکہ ہم الحمدللہ ایک دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں. البتہ ایک یہ واقعہ ہوا تھا، وہ بس وہ بھی اونٹ عجیب و غریب تھا، کہ دو اونٹ تھے، ایک جو ہے وہ میں چلا رہا تھا، ایک نگران شورا کے بیٹے چلا رہے تھے، چھوٹے تھے وہ اس وقت. ہم لوگ تھے یہ سندھی ہوٹل والے پل پہ. اب جو نا سامنے سے جو نا وہ ایک موٹر سائیکل سوار جو نا وہ آ رہا تھا، اسی موٹر سائیکل کو لوگ سلپ، اور وہ رگڑ کھاتا ہوا جو نا وہ آیا اونٹ کے پاس. اور میں نے کہا یہ اگر اونٹ کی ٹانگ سے ٹکرا گیا، اور نہ میں اونٹ کو بھی درکس ہو رہا ہوں درکس ہو، یہ اگر اونٹ کی ٹانگ سے ٹکرا گیا تو اونٹ نے جو دمال مچانے نا یہ تو کام خراب ہو جائے گا. تو نا یہ تو جانور ہے نا، اس نے تو اچھل کود مچانی ہے، اس نے تو نہیں کہ کسی کو مارنا ہے، اس نے تو جو تکلیف ہوگی اس نے اس پہ اچھل کود مچانی ہے، اس کی اچھل کود کی وجہ سے جو اچھلیں گے وہ ایک الگ چیز ہے. بس اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اونٹ نے سامنے سے دیکھا موٹر سائیکل میں آ رہی ہے، جیسے موٹر سائیکل ہے اس نے پاؤں اٹھا لیا اپنا، وہ اس کے نیچے سے نکل گیا. یہ عجیب ہو گئے اچھے کو، سو یہ کیمرے کا دور تھا نہیں، یہ غالباً بات ہے 2006 کی بات ہے، یہ وہ بھی ایک اونٹ تھا. خیر اونٹ یوں پالتو جانور ہے، اور قرآن پاک میں اس کی مثال دی گئی ہے کہ یہ کیسا جو نا وہ اس کی جو کیا کہتے ہیں یہ کیسی خلقت ہے. یہ جب پھر اس کی گردن دیکھے یہ نیچے سے بھی کھا لیتا ہے، زمین سے بھی اور اوپر سے بھی کھا لیتا ہے. جب پھر یہ سواری کے کام بھی آتا ہے. اچھا پھر جو ہے اس کا حافظہ بھی ہے کہ گھر وغیرہ سب یاد رکھ لیتا ہے. یہ کہ پہلے تو ذرا دیکھتے تھے، اب تو یہ چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں. جیسے ملتان رشتوں میں جانا ہوتا تھا نا تو پہلے نظر آتے تھے، یہاں پہ بھی پہلے کھارادر میں اونٹ گاڑیاں نظر آتی ہیں. مجھے یہ مناظر وہاں دیکھتے تھے کہ وہ بلکہ اندرون سے نہیں دیکھا یہ کہ اونٹ والے جو نا وہ سو رہے ہوتے تھے، اونٹ صاحب چل رہے ہیں اپنا آہستہ آہستہ یہ چل رہے ہیں، اور وہ ذرا اس کا مطلب کہ وہ نیویگیشن اس کے اندر فٹ ہے پورا، وہ آرام سے پہنچا دیتے اپنے گھر پہ. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو خیر بغض و کینہ، حسد، تو یہ سب جو نا یہ ہیں باطنی بیماریاں. جو ایک کتاب ہے یہ مکتبۃ المدینہ کی المدینہ العلمیہ نے جو نا یہ اس کو تحریر کیا ہے، تو اس میں جو باطنی بیماریوں کا بھی تذکرہ ہے، اور پھر جو وہ ان کے علاجات بھی لکھے ہوئے ہیں. تو یہ کتاب اچھی رہے گی، اتنی ضخامت ہے اس کی. نفاق کی تعریف ڈیفینیشن بھی بیان اگر فرما دیں. نفاق یہ ہے کہ وہ اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے. فی زمانہ دیکھیں کہ کفر اسلام کے حوالے سے تو نہیں ہے، مگر یہ چیز ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ یہ بندہ ہمارے سامنے ہمارا دوست ہے جبکہ اندر سے ہمارا دشمن ہے، یعنی دنیاوی طور پہ. آپ کچھ آج کل کے دور میں جیسے اگر ہم کارپوریٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں نا، تو ظاہر سی بات ہے اب جنریشن چینج ہو رہی ہے، مطلب فریش گریجویٹس آگے کی طرف آ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ ہمارے پاس پروفیشنل لائف میں یہ چیز ہے کہ جو نئے آگے آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ چیز پائی جاتی ہے، فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہے. جو پرانے ادھر موجود ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے اندر یہ حسد یا ریاکاری، ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم ہی ہیں جو ہیں، تو نئے کو آیا تسلیم کرنا یا اس کو سکھانا، تو یہ تو ان میں پائی جاتی ہے. تو ایسا کیا ہو کہ مطلب ہم برداشت تو ایک حد تک کر ہی لیتے ہیں کہ بندہ ایک دفعہ برداشت کر لیتے، لیکن ہم بھی کتنا برداشت کریں. تو کوئی ایسا مدنی پھول کہ بھائی سامنے والا اگر کر رہا ہے تو ہم بھی برداشت کر لیں، یا اگلے کو اس طرح سمجھایا جائے کہ اس کے رویے میں تبدیلی آ جائے. نہیں، وہ جونیئر ایسا کیا کر رہا ہے کہ سینئر سے برداشت نہیں ہو رہا، یا سینئر برداشت نہیں کر پا رہا نا اس کو. جونیئر نہ بھی کسی اور ڈپارٹمنٹ کا ہے، مطلب یہ کہ ہم تو ایز اے جونیئر سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، مطلب ان سے کوئی بھی ایسی چیز تو سامنے اتنا سپورٹیو رسپانس نہیں دے گا وہ سامنے والا. جی سامنے والا.
بھلے اچھا وہ اس کو یہ خوف ہے کہ میری سیٹ چلی جائے گی, یہ میری سیٹ پہ بالکل کچھ اسی طرح کا کسی کا دل کیسے دل کیسے جیتا جائے. نہیں, اصل مسئلہ یہاں دل جیتنے کا نہیں ہے, وہاں اس کو اپنی سیٹ کا خطرہ ہے. جس کو اپنی سیٹ کا خطرہ اس کو تو دل جیت ہی نہیں سکتے. آپ واقعی کہاں سے جیتیں گے اس کا دل؟ کبھی نہیں جیت سکتے, صرف دعائی کر سکتے ہیں. خیر, ایسوں کو چاہیے کہ ان کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے کہ یہ ضروری نہیں کہ میرا جو حافظہ ہے وہ ویسا ہی رہے گا. میری جو تعلیم کا جو نچوڑ ہے جو بھی ہے کہ میں جو اتنا ماہر ہوں ابھی, تو ضروری نہیں میں ماہر ہی رہوں گا. بعض بندہ بھولتا رہتا ہے, وہ ٹھک کر کے بڑی بڑی غلطیاں شروع کر دیتا ہے, سو پتہ بھی نہیں اسی غلطیاں کرتا ہے, تو یوں پھر وہ بالکل ڈاؤن ہوتا جاتا ہے. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور ایسے مسلم سامنے والے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. حضور اس میں کیا ایسا ممکن نہیں کہ اپنے آپ کو مائنڈ کو انسان اس طرح سے ریڈی کرے, کیونکہ عموماً ایسا ہے کہ جس طرح بھائی نے بھی, کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر سے میرا بھی ماضی میں تعلق رہا, تو ایک چیز ہے اللہ عز و جل کی تقسیم کہ یقیناً وہ منصب ہو یا عہدہ ہو یا آپ کے سیلری ہو, جو بھی یہ سب تقسیم ہے. تو اگر اپنا ذہن اس بات پر مضبوط ہو کہ جو میرا ہے وہ مجھ تک پہنچ کے رہنا ہے, چاہے وہ منصب ہو, سیلری ہو, یہ ہو, بالکل, تو اس سے اطمینان کی صورت آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہی کہ اللہ پر توکل, کہ میرا جو حق ہے وہ مجھے مل کر رہے گا, جو میرے نصیب میں وہ مجھے مل کر ہی رہے گا, کوئی چھین نہیں سکتا. توکل اس کو کرنا پڑے گا, توکل کرے اور اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے. یوں اگر دیکھا جائے تو اناج مارکیٹ نہ ہوتی, اناج میں خالی ایک دکان ہوتی اناج کی, مارکیٹ نہ ہوتی. کپڑا مارکیٹ بھی نہ ہوتی. اگر دیکھیں کہ مارکیٹ چل رہی ہے, ان کی یونینز بھی بنتی ہے, ان میں صدر بھی ہوتے ہیں, جنرل سیکرٹری ہوتا ہے, سب ہوتے ہیں, سب کی دکانیں چل رہی ہیں. اور بھائی بندہ بولے پاورفل ہوئے ساری دکانیں میں ہی خرید دوں, خالی میں ہی ایک ہوں, تو کام نہیں چلے گا نا. تو یہ ان کو دیکھ لے, پھر اناج مارکیٹ کو دیکھ لے, پھر بزرگوں کا, جیسے سید قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا, ان سے کسی نے پوچھا کہ پہلے کے دور میں اہل مدینہ کیسے ہوتے تھے, تو سید قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک حاجی صاحب تھے, انہوں نے جو نا کپڑا تقسیم کرنا تھا لوگوں میں, یعنی اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کرنا تھا, ہدیہ دینا تھا, تحفہ یعنی بانٹنا تھا. وہ ایک دکان پر گئے اور کپڑے کا بھاؤ پوچھا, کپڑا سیمپل وغیرہ سب پسند کیا, سب کچھ کیا, یا پتہ نہیں سیمپل دکھایا اور کہا یہ کپڑا ہے آپ کے پاس. ہو دکاندار نے کہا ہے, کہ میرا اتنا آرڈر ہے. ان حاجی صاحب نے کہا اتنا آرڈر ہے اور اتنا مجھے مال چاہیے. اس دکاندار نے کہا کہ میرے پاس یہ مال تو موجود ہے, سب کچھ ہے میرے پاس, مگر میرا مشورہ ہے کہ آپ سامنے والی دکان سے لے لیں, چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے یہ میرا بھائی ہے مسلمان بھائی, تو اس کی میں دیکھوں اسی بکری نہیں ہوئی, تو اس کے پاس آپ مال لے لیں اس سے. تو دیکھیں پہلے کے اہل مدینہ ایسے ہوتے تھے. تو وہی کہ اگر دین سے دوری ہوگی تو پھر یہ سارے مسائل ہوں گے, ہم دین کے قریب ہوں گے تو انشاءاللہ الکریم سارے مسائل حل ہیں انشاءاللہ. آپ دیکھیں نا کہ سائنس کہاں سے نکلی, اسلام سے نکلی ہے. ہمارے کتنے مسلم سائنسدان گزرے ہیں. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نیا فتنہ, ایک نیا چیلنج آ رہا ہے. تو ہم تو تھوڑا بہت دین جانتے ہیں تو الحمدللہ بچ جاتے ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن جو ہماری آنے والی نسل ہے نہ تو وہ ہمارے ساتھ اجتماعات میں آتی ہے, نہ علماء کرام کی محفلوں میں بیٹھتی ہے. تو مطلب ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ بھی ان فتنوں سے بچیں, ایسے لوگوں کو نہ سنیں, تو لیکن ہم سکسیزفل اتنا نہیں ہو پاتے. تو ہم کیا مطلب ایسا کریں کہ ان چیلنجز سے ہم اپنے بچوں کو بھی بچائیں, اپنے دوستوں کو بھی بچائیں. اور دیکھیں اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے جو نا ہمیں معلومات پوری ہونی چاہیے. ہمیں کون سی ایسی پوری معلومات ہے, ہمارا بچہ جب ہم سے سوال کرتا ہے تو ہم تو آئیں بائیں شائیں جھانکتے ہیں, بالکل ہم وہ تو ہماری جو نا دماغ گم جاتے ہیں, یہ سوال کیا کر رہے ہیں, یہ ایسا ہی ہوتا ہے نا. جی ہاں, تو پہلے ہم تو سیکھ لیں, پھر اپنی اولاد کو سکھائیں گے نا. تو چونکہ ہم نے اپنی اولاد کو جو ہے وہ انجینئر بنایا, ڈاکٹر بنایا, سائنسدان بنایا, سب کچھ بنانا ہے, مگر دینی علم نہیں سکھانا, عقائد نہیں سکھانے, تو پھر آزمائش آتی ہے. تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ خود بھی سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے. اس کے لیے کہ جیسے جو چھوٹے بچے نا, اس کو تو یہ مکتبۃ المدینہ کتاب ہے اسلام کی بنیادی باتیں, تو یہ ہمیں بھی مطالعہ کرنا ہے اس کا اور اپنے بچوں کو بھی کروانا ہے. واقعی کہ تو بڑوں کے لیے اس جو نا کئی جو ہے نا وہ معلومات ہوگی, کئی نئی چیزیں ہوں گی, کیونکہ ہمارے حافظے کون سے مضبوط ہے کہ جو ہم نے 20 سال پہلے جو اسکولوں میں پڑھا تھا وہ ابھی ہمیں یاد ہوگا.
और उसमें ये हो सकता है कि जैसे एक वक्त होता है कि हम अपने बच्चों की तरबियत कब से शुरू करें, तो ये तरकीब बनती है कि अभी तो छोटा है, अभी कहाँ लेकर जाऊंगा, बच्चा पीछे आता है तो बाप उस पर तवज्जो नहीं देता या वक्त नहीं देता उसको। अच्छा ये इज्तिमा में आता है तो उनको लेकर नहीं आता, अभी छोटा है, अभी छोटा है, अभी छोटा है। फिर एक उम्र आती है उसकी, तो उसके बाद वो अपने दोस्तों और गैदरिंगों में हो जाता है, कहीं वो 13 साल 14 साल 15 साल, तो फिर इसके बाद वालिद की तवज्जो आती है कि अब मेरा बेटा इस तरफ जा रहा है, अब मेरा बेटा उस तरफ जा रहा है। तो अगर छोटी उम्र में ही अपने बच्चों को कवर कर लिया जाए, अपने साथ रखा जाए, इज्तिमा में आ रहे तो इज्तिमा में लेकर आए। काफ़िलों में भी छोटे बच्चे वालिद साहब के साथ आते हैं, और ऐसे इस्लामी भाइयों को हमने देखा है कि उनके बच्चे छोटे होते हैं, वो अपने साथ काफ़िलों में लेकर आते हैं, तो उनका जहन भी अल्हम्दुलिल्लाह यही बनता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके अक़ाइद और अमाल में एक पुख्तगी आती है। और इसको ये माहौल आपके मुतालिक भी यही है कि अमीर अहले सुन्नत ने कि आपको अमीर अहले सुन्नत साथ लेकर साथ आते थे, इस पर कुछ फरमाएं आप। हाँ बिल्कुल, मैं छोटा होता था यूँ, मगर ये नहीं, इतना मुझे याद है कि मैं नाबालिग था, छोटा था, होऊंगा 7 साल का या 6-7 साल का। तो उसको इफ्तार क्या होता, मेरे से मुझे भेज देते थे बाहर मस्जिद से रमज़ान शरीफ में। तो बड़ा वो तो समझ पड़ी गई, इसलिए कि ये इफ्तारी जो है ना वो रोज़ादारों के लिए, मेरे लिए नहीं है ये। तो ये चीज़ भी रखनी है। तो हमें बिल्कुल मस्जिद जो है ना, मस्जिद की ज़ियारत करवानी चाहिए अपने बच्चों की भी। दूसरा है कि घरों में भी हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को वक्त दें, चाहे बच्चे खेलने की उम्र के हैं ना, हम इनके साथ खेलें भी। जो इनकी दिलजोई के लिए खेलेंगे तो इस पर ये सवाब है। सिर्फ माँ का काम नहीं है कि बच्चे संभाले और बड़े करे, बाप का काम भी है। तो बाप से जब बच्चा मानूस होगा तभी तो ज़ाहिर है वो बाप की तरफ आएगा ना। तो बाप को चाहिए कि अपनी औलाद को वक्त दे, और हर तरह से वक्त दे, उसके सामने नवाफिल पढ़े। देखें ना कि सुन्नतें जो है ना वो अफजल क्या थी पहले, कि यानी अफजल है कि घर पे अदा करे, और जमात के साथ फ़र्ज़ मस्जिद में पढ़े। इसमें एक हिकमत ये भी है कि ताकि जो छोटे बच्चे हैं ना वो घर में अपने बाप को देखे, अपने बाप को नमाज़ पढ़ते हुए, तो ये उनका जहन बनेगा। मेरा सवाल जो वो रिश्वत से मुतालिक है। मैं आईटी सेल्स में होता हूँ, तो सेल्स करने के लिए डिफरेंट कंपनीज में जाना होता है। तो अब आईटी प्रोडक्ट होती हैं तो परचेज़ डिपार्टमेंट से मिलना होता है। तो बाज़ परचेज़र ऐसे उनसे फेस करना पड़ता है कि वो कुछ कहते हैं कि हमारी परसेंटेज रखते हैं या कुछ अमाउंट हमारा रख दें तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा। तो उसमें हम ये कहते हैं कि ठीक है, हम आपको डिनर करा देंगे, हम आपको कोई गिफ्ट दे देंगे, कॉम्प्लीमेंट दे देंगे, लेकिन आपको अमाउंट नहीं दे सकते, अमाउंट रिश्वत में आ जाता है। तो इसमें सवाल ये है कि मतलब कितनी इसकी रेंज है कि हम उसको दें तो वो रिश्वत की तारीफ में ना आए। नहीं, वो तो ज़ाहिर है कि हमने खाना खिलाया वो भी रिश्वत में, पानी पिलाया वो भी रिश्वत में, सो अमाउंट थोड़ी रिश्वत है। कॉर्पोरेट ब्राइब के नाम पर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, और अब तो माज़अल्लाह मतलब ये मामला हो चुका है कि यूनिवर्सिटीज़ या इस तरह की जो जहाँ पे बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ाई जाती हैं वहाँ पे इसके टैक्टिक्स सिखाए जा रहे हैं। तो इससे यकीनन ये चैलेंजिंग सवाल है, तो इससे बचने की क्या कैफियत की जाए? तवक्कुल, खौफ खुदा। इसमें कंपनीज जो हैं वो मतलब आपको हैरानी होगी कि मंथली जो है ना वो मिलियंस का बजट रखती हैं। जो अपनी मार्केटिंग कैंपेन वगैरह जो कंपनी रन कर रही होती है बहुत सारी, तो वो बहुत सारी मेडिकल के, फार्मा के और ऐसे भी होंगे शोबा जो देखते होंगे। तो कंपनीज अपनी मार्केटिंग एक्सपेंस के नाम से भी जो बजट रख रही हैं, तो असल उसकी अगर सूरत देखी जाए तो वो बनती है कि दवाइयाँ बिकवा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो टिकट पे भेज देंगे, ये हो जाएगा। ये सब रिश्वत है ये। तो ये सब वो तो एनुअल बजट्स वगैरह हो रहे हैं सब। इसके ऊपर तो बल्कि कंपनीज और डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो डील कर रहे होते हैं। मैंने ये तक जो है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक फार्मास्यूटिकल से हूँ, इसमें तो नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस मेथड जो है ना अप्लाई है। प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में देखा गया है कि वो डील कर रहे होते हैं कि आप हमारी ये प्रोडक्ट है, एग्रीमेंट साइन कर लें 2 ईयर्स का, 3 ईयर्स का, 5 ईयर्स का। तो डॉक्टर बोलता है अच्छा आप हमें क्या दोगे, क्लिनिक आपका जो है रिन्यू करा देंगे। यार एक काम करो, हाँ मेरे बेटे को जो है ना अब्रॉड भेज दो 5 साल के लिए। इस तरीके की बाकायदा अब डीलें होने शुरू हो चुकी, इस लेवल पे लोग जा चुके। हाँ भाई, इसको वो दीन से दूरी है कि जो इसको जो है ना वो रिश्वत नहीं समझ रहे। हालांकि है तो ये रिश्वत, खाली डॉक्टर्स में थोड़ी। बस वाला एक रेस्टोरेंट पे रुकता है सफ़र में, दौरान सफ़र, उसने उसको मायदा के लिए उसको यहाँ खाना फ्री में मिलेगा, ये भी रिश्वत है। अल्लाह अल्लाह। वही कि छोटे से छोटा भी बदकिस्मत से रिश्वत ले रहा है, बड़े से बड़ा भी रिश्वत ले रहा है। एक डॉक्टर का मुझे याद है कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, वो हैं भी डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि यार ये जो है ना वो इस तरह
मुझे कंपनी आई है यूँ ऑफ़र कर रही है, तो कहने का आप जो हमारी दवाओं का नाम लेके हम आपको ये देंगे, यूँ देंगे, ये देंगे, तो मैं क्या करूँ? का मुझे यूँ वसवसा आ रहा है इस पर कि ये क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ये। तो मैंने कहा रिश्वत और क्या है ये, कि इसलिए कर रहे हैं ये ताकि आप इनकी दवाओं का नाम लिखो और ये आपको ये तोहफे देंगे, ये तोहफे आपके लिए रिश्वत है। मना कर दिया उन्होंने सामने बिल्कुल। हालांकि उन पर एक वक्त ऐसा आया कि किसी वजह से जो उनको अपना क्लिनिक वगैरह सब बेचना पड़ा, कहीं और शिफ्ट होना पड़ा, फिर भी अगले ने वो काम नहीं किया। अभी माशाल्लाह इनका चल रहा है सेटअप, माशाल्लाह हैं, ऐसे भी है ना। तो हम अगर ये सब इसमें आगे बढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये सारा लोगों के जहन में लेगा। अब जैसे बाज़ कंपनियों वाले हैं, एक है हमारे इस्लामी भाई, उनका टायर्स का काम है, टायर व्हील। अब उनके पास कोई आते थे वो सरकारी अफसरान और कहते हैं, जैसे मिसाल देना, जो 5,000 का टायर है तो आपने बिल बनाना है 7,000 का, 5500 का, 6,000 का। वो मना कर देते थे। तो बाज़ का ऑर्डर जो है ना वो उनको नहीं मिलता था, वो नहीं लेते थे। मगर सर है कि बाज़ का ऑर्डर मिल भी जाता था, वो कहते हम ये काम नहीं कर सकते। इस ना एक और उनके स्पेयर पार्ट्स का काम है इस्लामाबाद की तरफ, तो वो भी हाई फाई हैं, तो उनको भी तो ज़ाहिर है कि वही मना कर दें भाई हम ये काम नहीं कर सकते। तो बाज़ को ऑर्डर मिलता है, बाज़ को नहीं मिलता। मुझे इस पे जो ना हलाल और हराम पर मुझे अभी एक बात याद है, एक का वाक़या याद आया। एक हमारे इस्लामी भाई हैं पाकिस्तान बाहर अफ्रीका में, उनका जो है ना वो होटल है, होटल एंड रेस्टोरेंट। तो वहाँ जो वो किसी पार्टी ने ना उनको कोई होगी कॉन्फ्रेंस वगैरह, और 3-4 दिन का उन्होंने रुकना था। वो मुल्क के गैर मुस्लिम, सबसे खुशाइन बात क्या है सबसे बड़ी, कि वो उनकी ख्वाहिश है कि मेरे एरिया में शराब ना पी जाए। अच्छा, अब इनको जो है वो एक था ब्रोकर, वो आया, उसने कहा कि फ़लाँ पार्टी ना आना है, फ़लाँ कंपनी ना आना है, और तकरीबन जो है वो 5 मिलियन का वो सौदा था 3 दिन के लिए। पाकिस्तानी तकरीबन उस वक्त बन रहे थे तकरीबन जो है वो 1 करोड़। अब देख रहे होंगे कितना बड़ा सेटअप होगा। तो अब सारा हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर एंड टाइम पे वो कहता है, वो बंदा क्या, देखो ये जो ना वो शराब जो है ना वो बाहर से लाएंगे और आपके मुलाजमीन को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस खाली यहाँ पिएंगे, तो ये थोड़ा देख लेना। कहा है, कहा नहीं ये नहीं हो सकता, कहा नहीं ये नहीं हो सकता, मना कर दिया। और वो अगला कह रहे तो 5 मिलियन आपको मिल रहे हैं, कहा भले मुझे शराब नहीं चाहिए मेरे यहाँ, मना कर दिया। खैर अब क्या हुआ कि वो वहाँ से चले गए, नहीं हुआ। फिर 2-3 दिन के बाद वही बंदा आया दोबारा, उसको कोई सी जगह मिली नहीं, वो फिर दोबारा आया वो, तो फिर मुआहदा हुआ 4.5 मिलियन में। यानी शराब की वजह से उसने कहा ठीक है मुझे 5 लाख जो ना वो मंजूर है कमी, शराब नहीं चाहिए मुझे। तो देखिए अल्लाह ताला देने वाला है। अच्छा, उसकी एक बहुत बड़ी जगह थी, बहुत ज़बरदस्त जगह थी, उसे टूरिस्ट पॉइंट बनाया था वहाँ। वो दुनियावी तौर पर सिर्फ इसीलिए फेल हुआ कि उसने शराब की इजाज़त नहीं दी थी, और वो बंदा डटा रहा। और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ अपने एक आलीशान मस्जिद बन गई, उसके साथ ही एक कोने में मस्जिद बन गई, उसने खुद ज़मीन दी और ख़र्चा भी। जब भी वो समझे किंग है एक तरह से, वो छोटा मोटा नहीं है। तो देखिए ऐसे भी लोग हैं ना जो डट जाते हैं, तो हम भी डट जाएं कि बस अल्लाह और उसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो हुक्म है बस उस पर मुझे अमल करना है। रिज़्क़ देने वाली ज़ात रब तबारक व तआला की है। अच्छा, जितना दाना पानी इंसान के लिखा होगा ना नसीब में, वो जाकर ही रहेगा, न से कमी हो सकती है न ज़्यादती हो सकती है। मुझे याद है कि ग़ालिबन 94 की बात है, यहाँ जो लियाकताबाद सुपर मार्केट में हमला हुआ था। तो उस वक्त जो वो बाज़ लोग बोतल पी रहे थे कोल्ड ड्रिंक्स, और उस वक्त जो कि सप्लीमेंट जारी होता था। अच्छा, चूँकि उस वक्त इंग्लिश इतनी आम नहीं थी, सप्लीमेंट नहीं कहा जाता था, अखबार वाला जो बेचता था ज़मीमा कहकर बेचता था उस वक्त, कि भाई ज़मीमा, उस वक्त जो आए दिन ज़मीमा आता था, और ज़मीमा होता था एक पेपर का। चूँकि उस वक्त रंगीन अखबार जो है ना वो दोपहर वाला नहीं निकला था, तो ज़मीमा अमूमन शाम या दोपहर निकलता था। ताज़ा तरीन जो अब आज के तो मोबाइल भी आते हैं, ताज़ा तरीन खबरें तो जो भी है वो क्या कहते हैं फेसबुक और ये सब, उसको तो ये नहीं होता था। तो उसमें जो मैंने तस्वीर देखी थी कि कोई यूँ पड़ा हुआ है, कोई कैसे पड़ा हुआ है,
تو چونکہ اس 4-5 افراد اس میں شہید ہوئے تھے. تو میں نے دیکھا تھا کولڈ ڈرنکس میں کسی کی جو نا وہ اتنی بچی ہوئی تھی, کسی کی آدھی بچی ہوئی تھی, اچھا کسی نے جو نا پوری پی ہوئی تھی, اور کسی نے جو نا پونی چھوڑی ہوئی تھی. تو وہی کہ جس کے نصیب میں جتنا پانی تھا نا وہ اس نے پیا, بقیہ اس کے نصیب میں نہیں تھا, اس نے یوں ہی چھوڑ دیا اور چلا گیا دنیا سے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو خیر رزق دینے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی ہمیں جو ہے وہ اسی پر بھروسہ کرنا ہے, اسی پر توکل کرنا ہے. یہ دنیاوی مال یہ سب آنے جانے والی چیز ہے. ابھی ظاہر ہے کہ اگر آپ دیکھیں KPK میں جس طرح کے جو حالات ہوئے, ظاہر ہے کہ وہ صرافہ بازار ہی پورا اڑ گیا, وہ کتنا سونا وغیرہ. اچھا اب جو ڈھونڈنے بھی جائے گا, کیسے ڈھونڈے گا اتنے پانی میں سونا, کیسے ڈھونڈے گا پتہ ہی نہیں. یہ سارا سونا سمجھو کہ وہ یا تو سمندر میں جائے گا, پتہ نہیں کہاں جائے گا. اب مجھے سمجھ پڑی کہ بعض سمندر سے سونا نکلتا ہے, کیسے نکلتا ہے. تو کبھی نہ کبھی ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی سیلاب آیا ہوگا, کوئی زلزلہ آیا ہوگا, کچھ ہوا ہوگا, تو اس سے کیا ہے کہ وہ سارا پانی میں چلا گیا اور یوں زمین سے نکلا سونا. بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے. اللہ میں عافیت نصیب فرمائے. ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے ہیں. حضور سید صادق نام ہے میرا سوال آپ سے جو ہے نا وہ نماز کے حوالے سے ہے کہ نماز میں اگر دل نہ لگتا ہو, اور جب ہم اپنے فرینڈس کو انوائٹ کرتے ہیں نماز کے لیے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کہ گناہ گار مت کرواؤ, تو کیسے ان کی رہنمائی کی جائے؟ اس نے یہ بھی ہے نا کہ ان کو کہا کس انداز میں گیا. ایک تو سوال یہ, آیا نرمی والے انداز میں کہا گیا یا سختی والے انداز میں کہا گیا, یا ایسے انداز میں اس کو کہا گیا کہ جس سے جو نا اس کی عزت نفس آڑے آ گئی. جیسے ایک شخص تھا وہ پھل توڑ رہا تھا دھوپ میں, اب چونکہ دھوپ تھی وہ پھل توڑ رہا تھا اور لگا ہوا تھا درخت میں مصروف تھا. اب ایک نمازی صاحب گزرے مسجد کے لیے جا رہے تھے, تو اس نے جو نا اس کو پکارا, ارے جاہل بے وقوف, نماز کا وقت ہو رہا ہے اور تم پھل توڑنے پہ لگے ہو, شرم نہیں آتی تمہیں؟ ادھر جماعت ہونے لگی, تم ادھر مصروف ہو, چلاؤ ادھر نماز پڑھو. تو اس نے جو چھرا اٹھایا جسے وہ کاٹا لگا, ابھی آتا ہوں صبر بتاتا ہوں تجھے. خیر وہ صاحب تو نکل گئے. اب وہ ظہر کی نماز تھی. اب عصر میں جو نا وہی صاحب دوبارہ ہے, دیکھو تو ابھی بھی بندہ ادھر ہی لگا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی جان چلیے نماز کا وقت ہو گیا ہے, ہم نماز پڑھ لیں. رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی, آپ آ جائیے ابھی. اس نے کہا ٹھیک ہے آتا ہوں میں. وہ آ گیا. اب وہ اس کو کہہ رہے, وہی شخص پھل توڑنے والا, ایک آپ ہیں کہ مجھے کس طرح نرمی سے دعوت دی, اور ایک وہ شخص تھا ظہر میں جس نے مجھے دعوت دی تھی نا, مجھے ابھی بھی وہ مجھے ملے نا, اسے چھوڑوں گا نہیں. وہ ڈرے کہ میں ہی نہ, میں پتہ چل گیا میں ہی ہوں تو وہ حال کیا کرے گا. تو کہ ایک آپ ہے اور وہ ہے. تو خیر اب ہمیں جو ہے نا وہ دعوت دینے کا انداز بھی دیکھنا ہوگا. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں کہ اگر گناہ گار نہ کرو تو مؤذن پر کیا حکم لگے گا؟ وہ تو اذان دینا چھوڑ دے, کیا کرے وہ نماز اللہ سب سے بڑا گناہ کر وہ کہ سب کو نماز کے حی علی الصلاۃ کہ نماز کی طرف آؤ, حی علی الفلاح فلاح کی طرف آؤ. تو یہ بس یہ شیطان نہیں چکر ہے, بس شیطان جو ہے نا وہ یوں بس کہ چونکہ بعض لوگوں کی جو ہے نا یہ سائیکی ہوتی ہے, بعض لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہ چلے کہ یہ چیز گناہ ہے, پتہ نہ چلے بس تاکہ ہماری بچت ہو جائے. حالانکہ گناہ کی جانکاری یعنی گناہ کا علم ہونا یہ ضروری ہے. یعنی جو گناہ حرام قطعی ہیں ان کا معلوم ہونا فرض ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اگر پلیٹ پہ اگر بریانی رکھی ہوئی ہے, اس بریانی میں اگر زہر کا آپ کو پتہ نہیں ہے کسی کو, وہ بولے نہیں مجھے پتہ نہ چلے اس میں زہر ہے کیا ہے, بس میں کھا لوں بعد میں پتہ چلے. ایسا نہیں ہے, زہر نے اپنا اثر دکھانا ہے. تو اس طرح اگر کسی کو گناہ کا پتہ نہیں ہے, اس نے گناہ کر ڈالا تو گناہ نے اپنا اثر دکھانا ہے. تو خیر ان کو نرمی سے سمجھایا جائے, یہی کر سکتے ہیں. بعض کہیں گے کہ وہ ہمارے کپڑے ناپاک ہیں, یہ بھی ہے. اس کو نہ پڑھنے ہو تو 100 بہانے, یعنی اس کو اتنا پتہ ہے کہ کپڑا کیسے ناپاک ہوتا ہے, پر نماز پڑھنے اس کو نہیں آتی. اصل مسئلہ یہ بھی ہے نماز پڑھنے نہیں آتی. اور دوسرا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب جنازہ جب ہو رہا ہوتا ہے, باپ کا انتقال ہو, بیٹا جنازے پر ہے, وہ یوں دیکھا دیکھی کر وہ یوں ہاتھ اٹھائے گا, یوں کرے گا, کیا کرنا ہے. وہی کہ بیچارے نے سیکھا نہیں.
اس میں یہی کہ الحمدللہ لیکن دعوت اسلامی کے تحت جو اصلاح نماز کورس ہو رہا ہے نا، ایک تو اس کی ترغیب دینی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ نماز کے فضائل سنانے چاہیے. اور چونکہ وہ دنیا کی طرف لوگ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے نا، ان کو یہ کہ بھائی نماز کے تو دنیاوی فوائد بھی ہیں. نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے. ایک حدیث پاک میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی جی ہاں. فرمایا نماز پڑھو. تو نماز پڑھی، پیٹ میں درد ٹھیک ہو گیا. اب چونکہ وہاں پتہ ہے کیا تھا، فرمانے والے کون تھے ڈائریکٹ، ٹھیک ہے، اور پڑھنے والے کون تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے ڈائریکٹ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز سیکھی تھی. اور ان کی نماز تھی، سجدہ رکوع تھا، قرات تھی. خیر ہم بھی پڑھیں گے تو ہمیں بھی برکت ملے گی لازمی انشاءاللہ اور کریم، بیماریاں دور ہوں گی انشاءاللہ اور کریم. حضور یقیناً یہاں پر ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی جو موجود ہے، یہ پروفیشنلز فورم کے باقاعدہ ٹیم ممبرز تو چند ایک ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ ہے جو ہماری بظاہر ٹیم کا حصہ نہیں ہے. مطلب کہ آج ماشاءاللہ خاص اس پروگرام کے لیے حاضر ہوئے، تو ویکینڈ بھی ہے. پروفیشنلز کا ویکینڈ کو کہیں جانا اور پھر یوں رات سپینڈ کرنا، یقیناً یہ ماشاءاللہ اللہ پاک ان کا آنا قبول فرمائے. تو یہ دعوت اسلامی کا کام، جیسے کہ 44 ایئرز دعوت اسلامی کی ایک جرنی رہی. امیر رسولت نے ہمیشہ فرمایا کہ دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے، اور مسجد بھرتی نمازیوں سے، اور نماز پھر ہمارے دینی کام سارے. تو یہ اپنے اداروں میں رہتے ہوئے کون سا ایک کام ایسا ہے جو یہ دعوت اسلامی کا لیں، اور دینی کاموں میں سے جس کو یہ مضبوطی سے لیں، اور انشاءاللہ الکریم اس کے ذریعے دعوت اسلامی کے ماحول میں اسلامی بھائیوں کو لے کر آنا، اور پھر خود بھی استقامت اور اس کا کوئی سلسلہ، کوئی ایسا دینی کام آپ؟ اس کے لیے کہ امیر سنت کی کتاب ہے فیضان سنت کا باب ہے نیکی کی دعوت، اسے پڑھیے. اور دوسرے ہے کہ مدرسۃ المدینہ بالغان، اس کی ترکیب ہو جائے نا تو مدینہ کہ جب آپ کسی کو قرآن پڑھنا سکھا دیں گے آٹومیٹکلی اسے نماز بھی درست ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. تو یوں جو ہے نا وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائے گا. تو میں تو یہ عرض کروں گا کہ جو ان میں سے نہیں پڑھا ہوا نا، تو پہلے تو وہ نیت کر لے پڑھنے کی، اور جو پڑھے ہوئے ہیں وہ ٹیسٹ دے کر پڑھانا شروع کر دیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میں بہتر وہی جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے. تو دعوت اسلامی والے جو دونوں کام کرتے ہیں، سیکھتے بھی ہیں، جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوا اس نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور پھر دوسروں کو سکھانا شروع کر دیا. دیکھیں آپ لوگ جو دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے ہیں نا، ہم لوگ جیسا جائے گا نا تو وہ اتنا ہمیں جو نا کوئی نہیں لفٹ کرے گا. آپ لوگ جائیں گے نا تو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، تو آپ لوگوں کو زیادہ پروٹوکول ملے گا. انہیں واقعی لوگ پڑھیں گے، اور یہ آپ کے لیے واقعی ثواب کا گہنے. آپ جو نا اس چیز کو کیش کروا سکتے ہیں، اور یہ ذرا دین کے لیے کیش ہے، نہ کہ اپنی ذات کے لیے. تو ہم ظاہر ہے کہ اپنی ان چیزوں کو ہم دین کے لیے کیش کروائیں، اپنی ذات کے لیے کروائیں گے تو یہ مضموم ہے، دین کے لیے کروائیں گے تو کوئی اس میں حرج نہیں. ہم لوگ ایک بار ایئرپورٹ پہ تھے، تو ہم کہیں جا رہے تھے. اب میرے ساتھ مرحومہ زوجہ بھی تھی، ان کی ویل چیئر وغیرہ بھی تھی. میرے ساتھ ہم اسلامی بھائی تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. ان کے پاس تھا امریکن پاسپورٹ. اب وہ دیکھیے بات ہے تھوڑی پرانی، وہاں 2-3 افراد کھڑے تھے. ایک شخص نا اس نے وہ بڑبڑایا، تھوڑا بولا ہاں یہ لوگ یوں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ دیکھو سارا سامان لے کے جا رہے ہیں، تو یوں شروع ہو گیا. خیر اب وہ ہمارے اسلامی بھائی، امریکی اسلامی بھائی کہے یوں کہہ رہے، مجھے بڑا غصہ آ رہا ہے. میں چونکہ آپ ساتھ ہیں اس لیے میں کوئی بول نہیں پا رہا، تو میں کیا کروں. میں نے کچھ بھی نہیں بولنا. میں نے کہا آپ نے خالی اس کو اتنا بولنا، ہم تو دعوت اسلامی والے ہیں، میں تو امریکہ سے آیا ہوں، دیکھو میرا یہ امریکی پاسپورٹ ہے، اور میں تو یہاں آیا ہوں، اور ہم لوگ تو کہیں جا رہے ہیں. ہمارا تو پاس میرا ابھی دکھاؤ پاسپورٹ. یہ تو اب اس کو تعارف کروں تو دعوت اسلامی والے ہیں، تو کام تو ہے یوں جا رہے ہیں. ہمارا تو کیا تعلق دہشت گردی سے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو ہم تو ذرا فیملی ساری جا رہے، تو یوں ہم جا رہے ہیں. تو اس نے کہہ دیا، یہ ان اسلام پہ نے کہہ دیا، پاسپورٹ دکھا دیا اس کو بالکل نرمی سے. یعنی جو اتنا غصے سے کہہ رہا تھا نا، اس نے 3 بار جو نا معافی مانگی. پھر پھر کیا ہوا کہ اس کو کسی اور نے بتایا، اس نے مجھے پہچان لیا، کہہ رہے تو مدنی چینل پہ آتے ہیں. تو اور کیا کہ وہ تھوڑا یوں ہو گیا سیٹ، کہ دیکھو یہ ہے دعوت اسلامی والے. تو ہمیں تو ظاہر ہے کہ یہ کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کو ہم کیش کروا سکتے ہیں. اپنی ذات کے لیے نہیں کروایا نا، ہم نے تنظیم کے لیے کروایا، دین کے لیے، کیونکہ امریکی پاسپورٹ کی ویلیو ہے.
ہائی صاحب الحمدللہ عز و جل پروفیشنلز کی حاضری ہے تو آپ دعا بھی فرما دیں. اور اس کے علاوہ جیسے ابھی سب نے عرض کی اپنے حوالے سے معاملات، اور تو کوئی اگر ایسا وظیفہ ہمیں جو امیر سنت سے بھی آپ نے حاصل کیا ہوگا، آپ سے ہمیں ڈائریکٹ، کہ جیسے آج کل کے جو کارپوریٹ پالیٹکس یا یہ معاملات یا توکل بڑھے، اور اگر ہم کہیں کہ جو ہے وہ توکل حاسدین کے حسد سے محفوظ رہیں، کوئی ایسے وظائف اگر آپ ہمیں چند ایک، اور درود پاک کے حوالے سے کوئی ایسا مخصوص درود پاک جو اگر آپ کے اس میں بھی ہو ڈیلی روٹین میں، اور تو کوئی یہ 2-4 چیزیں اگر ہم آپ سے لے کے جائیں یہاں سے تو انشاءاللہ یہ ہمارے ڈیلی روٹین میں شامل ہوں گی، تو اور مزید اس میں جو ہے اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. اللہ کریم کرم فرمائے. دیکھیں سب سے بڑا وظیفہ جو درود پاک ہے، اور میں نے درود پاک کی میں نے بڑی برکتیں دیکھی. میں جو ہے وہ میں تھا بنگلہ دیش. اچھا جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں، چونکہ میرا بیگ ہے، میرے بیگ میں پاسپورٹ وغیرہ، وہ ٹیبلیٹ وغیرہ سب اسی میں پڑا ہوتا ہے، رقم وغیرہ سب میں اسی میں رکھتا ہوں، کرنسی وغیرہ سب، ڈرائیونگ لائسنس اور سارے کاغذات میرے اسی بیگ میں. اچھا اب میں کیا کرتا ہوں، کیونکہ افریقہ ہو گیا، چوریاں وہاں پہ بھی ہوتی ہیں، یورپ میں بھی ہوتی ہیں چوریاں. یورپ میں بعض جگہ ایسی ہیں کہ وہاں جو نا گاڑی کا شیشہ توڑ کے بیگ لے جاتے ہیں، یورپ میں بالخصوص فرانس میں. تو وہاں پہ ہم لوگ ایسی جگہ روکتے ہیں گاڑی کے، پھر بیگ ساتھ لے جاتے ہیں، گاڑی میں نہیں رکھتے. ہر جگہ نہیں، بعض علاقوں میں. خیر افریقہ میں تو بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ پہ ہی وہ ترکیب سے لے لیتے ہیں، تو یوں بالکل سنبھالنا پڑتا ہے. تو میں کیا کرتا ہوں، بیگ اپنے ساتھ رکھتا ہوں. اب وہ تھا بنگلہ دیش، تو کسی کو بیگ سونپا ہوا تھا. ہمیں ملاقات، اجتماع ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، شب جمعہ تھی. اب جو ہے وہ ملاقات میں جو نا میں اپنے بیگ کو دیکھتا رہا، ہاں بھائی یہاں ہمارا بیگ تشریف فرما ہے، ویسے ہی کرو، بیگ ہے ٹھیک ہے. اب کچھ دیر بعد دوبارہ دیکھو تو بیگ مجھے نظر نہیں آیا. تو میں نے کہا چلیں کسی نے اسلام نے اٹھا لیا ہوگا. اچھا واپس دیکھوں کہ اسلام کے کندھے پہ بیگ نظر نہیں آ رہا. خیر چلو ہوگا کوئی آگے لے کے چلا گیا ہوگا. اب جب ملاقات ہو گئی نا تو دیکھا میں نے کسی کے کندھے پہ نظر نہیں آ رہا بیگ. یہ بیگ گیا کہاں؟ اب میں گیا تو ممبر پہ دیکھا وہاں پہ بالکل نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں پڑی، اس کے آس پاس بھی نہیں ہے. تو جو منچ بنا ہوا تھا اس کے نیچے دیکھو ادھر بھی نہیں ہے. اب تو یقین ہو گیا کہ بیگ جا چکا ہے. خیر اب تو بڑی آزمائش. خیر اب مجھے ڈر کہ اب میں ادھر ایف آئی آر کٹواتا ہوں تو کیا بنے گا، ایف آئی آر نہیں کٹواتا تو کیا ہوتا ہے. پاسپورٹ ہے نا، اگر کوئی ایسی دشمنی، اگر کوئی ایسی چال چلتا ہے کہ ویسے پوچھو پاسپورٹ مانگو، ویزا کہاں ہے، ہم پاسپورٹ پیش نہیں کر سکتے، تو وہ اگلا کہے گا ایف آئی آر کیوں نہیں کٹوائی پاسپورٹ چوری ہونے کی. اب یہ بھی خوف کرے تو کیا کرے. خیر میں نے کہا درشی پڑھتے رہو. خیر اب جو ہے وہ آگے کہیں اور جدول تھا، وہاں تازہ دم دستہ مسجد آگے موجود تھا، ان سے ملاقات کرنی ہے. اب میں نے کہا میں اپنا منہ لٹکا کے رکھوں گا تو منہ لٹکانے سے کیا ہوگا. میں نے یہ بیچارے آئے تو سر میں ان سے ملوں، کر بھلا ہو بھلا. خیر میں درشی پڑھتا ہوں، جو مجھے موقع ملے درشی پڑھتا رہوں. خیر تقریباً جو ہے وہ آدھے پونے گھنٹے کے بعد جو کچھ رمق آئی کہ ویڈیوز میں جو نظر آیا کہ کوئی شخص وہ بیگ اٹھا کے جا رہا تھا، کوئی شخص بیگ اٹھا کے، یہی والا بیگ اٹھا کے جا رہا تھا. اب جو ساری ویڈیوز وغیرہ کھولی گئی، سب دیکھا تو اب یہ تو ہو گیا وہ ایک بندہ فلاں بندہ لے کے گیا ہے بیگ. اب جو ہے وہ اس کو پہچانے کون، یہ بڑا مسئلہ تھا کہ پہچانے کون، اسے گھر تک کیسے پہنچے اس کے. خیر پھر ایک اسلامی میں مل گئے، کہا کہ یار میں نے ایک شخص کو میں نے دیکھا تھا، ہمارے علاقے کا ہے، اور وہ جو ہے وہ آیا یوں کیپ میں تھا، بغیر بیگ کے تھا، اور جب جا رہا تھا تو کیپ اس کے سر پہ نہیں تھی اور اس کے ہاتھ میں بیگ تھا. خیر اب یہ تو ہو گیا. اچھا اب اگلے دن ہمارا جدول تھا، وہاں سے بھی نکلنا تھا، اس شہر سے بھی آگے جدول تھا، جمعہ تھا. اب یہ ہوا کہ تقریباً 1.5-2 گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ کہ اس بندے سے رابطہ ہو گیا، چونکہ اس کا موبائل بن جا رہا تھا.
اب جب اس سے بات چیت ہوئی کسی طریقے سے اس کے گھر تک پہنچ گیا. اس نے کہا میں بیگ آج نہیں دوں گا, کل دوں گا میں. اب بہت پریشانی, وہ کل کیوں دے گا؟ تو پتہ چلا اس نے جو نا کسی ایسی جگہ رکھ دیا تھا کہ وہ اپنے گھر نہیں لے گیا تھا. اس نے کہا پہلے تو وہاں دیکھوں گا, وہاں خطرے تھے, وہاں سے کوئی اور اٹھا کے نہ لے گیا ہو. اب یہ مزید ٹینشن. خیر اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ الکریم 2-2.5 گھنٹوں میں جو نا وہ بیگ ریکور ہو گیا. درود پاک کی برکت. میں یہ کہوں گا درود پاک کی یہ برکت تھی. اور بیگ میں کچھ سامان کم نہیں ہوا تھا بلکہ اضافہ ہو گیا تھا. ایک موبائل چارجر اضافی آ گیا تھا اس شخص کا, اور اس کا کیپ آ گیا تھا, تو وہ واپس کر دیا تھا. تو میری طرف سے تاکید کی, میں نے کہا چور کو کوئی بھی ہاتھ نہ لگائے, اسے مارے نہیں. ٹھیک ہے, اس نے جو فیل کیا اس کی غلطی ہے. پھر اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہوتا ہے ان کا بیگ ہے تو میں کبھی چوری نہ کرتا. یعنی اس نے یہ محبت میں کہا, ذرا محبت کہہ رہی تو ان کا بیگ ہے, یہ کیا کر دیا میں نے. یعنی دوسرے کو تو لے جاتا, بلے کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ درود پاک کی برکت. تو روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھیں ماشاء اللہ. انشاءاللہ دیکھیں کہ آپ کی کیسی مشکلات آسان ہوتی ہیں, آپ کی پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں. کرونا کے دور میں جو ہی میرے پاس آتا تھا نا, کہ جس سے بھی رابطہ ہوتا تھا, کرونا زدہ ہے, میں اسے یہی عرض کہتا تھا, آپ 1000 بار درود شریف پڑھو, انشاءاللہ سیٹ ہو جاؤ گے انشاءاللہ. دیکھیں جانشین کی طرف سے سب کو ایک وظیفہ مل گیا. درود پاک وظیفہ بھی ہے, ورد بھی ہے, دعا بھی ہے. اور ڈائریکٹ جانشین امیر علیہ سنت کی طرف سے ملا ہے, تو بزرگوں کی طرف سے جب ملتا ہے تو پھر فیضان اور برکتیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں انشاءاللہ. مزید آپ فرما رہے تھے پنج گنج قادریہ شجرہ شریف سے. آئیے نا پنج گنج قادریہ کے فجر بعد یا عزیز یا اللہ 100 بار, جی ظہر بعد یا کریم یا اللہ 100 بار, عصر بعد جو ہے وہ یا جبار یا اللہ, مغرب بعد یا ستار یا اللہ, اور عشاء بعد یا غفار یا اللہ. 100 بار اس کی بڑی برکات ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.